السلام علیکم، میں ہوں آصف فروخی۔ وبا کے دنوں میں میری تحریروں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج اس میں میں خط پڑھ کر سناؤں گا جو ہمارے دور کے بہت بڑے رجحان ساز اور صاحب اسلوب ناول نگار گابریل گارسیا مارکیز کے نام اس کے بیٹے رودریگو گارسیا نے لکھا ہے۔ یہ خط ابھی نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ اشاعت میں سامنے آیا اور یہ وبا کے دنوں میں محبت جو مارکیز کا ناول ہے اس کی بات بھی کرتا ہے، لیکن ہماری موجودہ صورتحال کے بارے میں بعض بڑی عمدہ باتیں اس میں گارسیا نے اپنے باپ گابریل گارسیا مارکیز کے نام کہی ہیں۔ تو یہ خط ہے جس کا عنوان ہے اپنے والد گابریل گارسیا مارکیز کے نام ایک خط۔ کابو، 17 اپریل آپ کی چھٹی برسی کی تاریخ تھی۔ دنیا اسی طرح چلی جا رہی ہے جیسی کہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، اور لوگ اسی طرح حیران کر دینے والی تخلیقی سفاکی، اعلیٰ و عرفہ سخاوت، قربانی اور ان کے درمیان ہر طرح کے معمول کے ساتھ زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بات نئی ہے، عالمگیر وبا۔ اس کا ماخذ جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکا ہے کھانے پینے کی اشیاء کے ایک بازار میں تھا، جہاں ایک وائرس نے ایک حیوان سے انسان تک چھلانگ لگائی۔ ایک وائرس کے لیے چھوٹا سا قدم، مگر اس کی نوع کے لیے بہت بڑی جست۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو وقت کی ایک ناقابل تفہیم مدت میں ارتقا پذیر ہو کر وہ چھوٹا سا بلا خار عفریت بن گئی جو آج اس کی حیثیت ہے، لیکن شاید اس کا ذکر ان الفاظ میں کرنا غیر منصفانہ ہے، اور اگر میرے الفاظ اسے برے لگے تو مجھے شرمندگی ہے۔ اس کو دراصل ہم سے کوئی بغض نہیں ہے، وہ ہر چیز کو حاصل کر لیتا ہے، کیے جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یقیناً ایسی کیفیت سے ہم بھی گزر چکے ہیں، یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب آپ کے ناول ہیضے کے دنوں میں محبت کا حوالہ نہیں ملتا، یا اس کے عنوان کی بدلی ہوئی شکل، یا پھر تنہائی کے 100 برس میں بے خوابی کی عالمگیر وبا کا حوالہ۔ یہ اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ آپ نے ان معاملات کو کس طرح دیکھا ہوتا۔ آپ کو ہمیشہ وباؤں سے دلچسپی رہی، چاہے وہ حقیقی ہوں یا ادبی تخیل کا حصہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں اور لوگوں سے جو لوٹ کر آتے ہیں۔ آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہسپانوی فلو پورے کرے کو تاراج کر رہا تھا، مگر آپ ایسے گھر میں پروان چڑھے جہاں کہانی کہنے کی روایت حکمران تھی، اور جہاں وبا، بھوت اور پچھتاوے کی طرح عمدہ ادبی مواد بن سکتی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ لوگ بہت پرانی باتوں کا ذکر اس طرح کرتے تھے کہ یہ تب کی بات ہے جب دمدار ستارہ سامنے آیا تھا، اور غالباً اس طرح ہیلے کے دمدار ستارے کی بات کرتے تھے جو 20ویں صدی کے اوائل میں سامنے آیا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کس قدر بے چین تھے جب یہ ہزاریے کے اختتام کے قریب دوبارہ نظر آیا۔ اس نے آپ کو مسحور کر دیا، ایک پراسرار گھڑی جو ہر 75 سال کے بعد خاموشی کے ایک لمحے کا وقت بتاتی ہے، ایک دائرہ جو تقریباً اس مدت کے مساوی ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ محض اتفاق؟ شاید ایک اور سرخ رنگ کی ہیرنگ۔ آپ ملحد تھے، مگر آپ اس پر بھی غور کیا کرتے تھے کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ کوئی مکمل لائحہ عمل نہیں ہے، نہ یاد رکھنے والا، کہانی سنانے والا کوئی نہیں۔ اس بارے میں اب آپ کے پاس اس سے زیادہ بصیرت ہے جتنی اس وقت میرے پاس ہے۔ شاید ایک عالمگیر وبا واپس آ گئی ہے۔ سائنس کی ترقی اور ہماری نوع انسانی کی ذہانت کے باوجود ہمارے لیے بہترین دفاع یہ ہے کہ کمروں کے اندر رہیں، خونی شکاری سے چھپ کر غاروں میں پناہ لیں۔ یہ شرمندہ کر دینے والا لمحہ ہے ان کے لیے جن کا جھکاؤ عاجزی کی طرف ہے۔ باقی لوگوں کے لیے یہ ایک اور مصیبت ہے جو تباہی بن کر آ گئی ہے۔
دو ممالک جو آپ کو بہت عزیز تھے، ہسپانیہ اور اطالیہ، سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ہیں۔ آپ کے سب سے زیادہ پرانے دوستوں میں سے چند بارسلونا، میڈرڈ اور میلان کے انہی فلیٹوں میں گزارا کر رہے ہیں جہاں آپ اور مرسیڈیز کئی دہائیوں میں بے شمار بار جا چکے ہیں۔ میں نے اس نسل کے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ وہ زندہ رہنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، اگر اور کچھ نہیں تو اس وجہ سے کہ وہ فلو سے مارے جانے سے بچ سکیں، جبکہ وہ اتنے عرصے سے کینسر، آمرانہ حکومت، ملازمت، ذمہ داری اور شادی کو جھیل چکے ہیں۔ یہ صرف موت نہیں جو ہمیں ڈرا دیتی ہے، بلکہ اس کے حالات۔ ایک آخری الوداع، خدا حافظ کہے بغیر، ساتھ میں بس اجنبی لوگ جو غیر زمینی مخلوق کے لباس میں ہیں۔ مشینیں سنگ دلی سے آوازیں نکال رہی ہیں، چاروں طرف ایسے افراد جو انہی حالات میں مجبور ہیں مگر اپنے لوگوں سے دور۔ آپ کو جس بات کا سب سے زیادہ خوف تھا، تنہائی۔ آپ اکثر ڈینیل ڈیفو کے ناول طاعون کے سال کا روزنامچہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالنے والی کتابوں میں سے ایک ہے، مگر کل تک میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ آپ کی پسندیدہ ترین کتابوں میں سے پسندیدہ ایڈیپس ریکس ایک بادشاہ کی ان کوششوں کے گرد قائم ہے کہ کسی طرح وبا کو ختم کر دے۔ میری یادوں میں اس بادشاہ کی قسمت کا علم انگیز ستم میری یادوں میں اس بادشاہ کی قسمت کی علم انگیز ستم ظریفی سب سے آگے ہے، مگر اصل میں تو وبا تھی جس نے ان قوتوں کو مہمیز دیا جنہوں نے اسے آخری انجام تک دھکیل دی۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وباؤں کے بارے میں جو بات آصف بن کر ذہن پر حاوی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری ذاتی اور انفرادی تقدیر کی یاد دلاتی ہے۔ تمام تر حفاظتی تدابیر، طبی سہولیات، عمر اور مال و دولت کے باوجود کسی کے نام وہ بدقسمتی کا قرعہ نکل سکتا ہے۔ قسمت اور موت بہت سے ادیبوں کے پسندیدہ موضوعات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آج یہاں ہوتے تو ہمیشہ کی طرح آدمی سے سحر زدہ ہو جاتے۔ آدمی کی یہ اصطلاح آج کل اس طرح سے استعمال میں زیادہ نہیں آتی، مگر میں استثنائی طور پر یہ دہراؤں گا، پدر شاہی کے آگے سلام کرتے ہوئے نہیں کہ جس سے آپ کو نفرت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ ادیب بننے کے خواہش مند اس نوجوان آدمی کے کانوں میں گونج اٹھے گی جو کبھی آپ تھے، سر میں اس قدر احساسات اور خیالات لیے ہوئے کہ جن سے آپ کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں، اور اس قوی احساس کے ساتھ یہ تقدیر لکھی ہوتی ہے اس مخلوق کی بھی جو خدا کی شباہت میں بنایا گیا اور خود مختاری کا سزاوار ٹھہرا۔ آپ ہماری کمزوری پر ترس کھاتے، آپ ہمارے ایک دوسرے سے مربوط ہونے پر اش کر اٹھتے، تکلیف پر افسردہ ہوتے، بعض رہنماؤں کی سنگ دلی پر غضبناک ہو جاتے اور ہراول دستے کی ہمت اور بہادری سے متاثر ہوتے، اور آپ یہ جاننے کے مشتاق ہوتے کہ نوجوان عشاق کس طرح ہر رکاوٹ کا سامنا بہادری سے کر رہے ہیں جن میں موت کا خطرہ بھی شامل ہے، صرف اس لیے کہ ساتھ رہ سکیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ انسانوں کو اتنے ہی پیارے ہوتے جتنے کہ ہمیشہ رہے ہیں۔ چند ہفتے پہلے گھر میں محبوس رہنے کے ابتدائی دنوں میں میرا سر اس کوشش میں چکرائے جا رہا تھا کہ اپنے آپ کو سمجھا سکوں اس سب کے معنی کیا ہیں یا پھر اس سے نکلے گا کیا۔ میں ناکام رہا۔ دھن بہت گہری تھی۔ اب معاملات زیادہ معمولی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے کہ تمام معاملات آخر میں ہو جاتے ہیں، ہولناک ترین جنگوں میں بھی۔ اس کے باوجود میں سب کو کسی اطمینان بخش طریقے سے سمیٹ لینے سے حاصل ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ زندگی اب پہلے کی طرح نہیں رہے گی۔ اس کا امکان ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ بڑی بڑی تبدیلیاں لے آئیں گے، زیادہ تر تھوڑی سی تبدیلیاں، مگر مجھے شک ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے والے ناچ کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ کیا یہ ایک اچھی دلیل نہیں ہے کہ یہ عالمگیر وبا اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی حیران کن طریقوں سے غائب ہو جاتی ہے،
اور ہمیں بھرپور انداز سے اور بھی زندہ رہنا چاہیے۔ آپ کے پوتوں میں سے ایک نے یہی رائے ظاہر کی ہے۔ نقل و حرکت پر پابندیاں بعض جگہوں پر نرم پڑتی جا رہی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دنیا باہر نکل کے معمول پر آنے کی کوشش کرے گی۔ ناگزیر آزادی کے دن سپنے بھی بعض لوگوں کو یہ بھلا دیتے ہیں کہ حال ہی میں انہوں نے دیوتاؤں سے کیا وعدے کیے تھے۔ ہماری ذات کی اندرونی اور گہری سطح بلکہ پوری نوع انسانی اس عالمگیر وبا کے اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم میں سے بہت اس کی تفہیم اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہیں گے۔ ابھی سے یہ حال کہ خریداری سب سے پسندیدہ سکون آور دوا کے طور پر عظیم الشان واپسی کے لیے تلی بیٹھی۔ میں ابھی تک دھن میں ہوں۔ اس وقت یوں لگتا ہے کہ مجھے ماہرین فن کا، چاہے زمانہ حال کے ہوں یا مستقبل کے، انتظار کرنا پڑے گا کہ اس مشترکہ تجربے کو تحلیل کرنے میں مدد دیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی گیت، کوئی نظم، کوئی فلم یا ناول آخر کار مجھے اس عمومی راستے کی طرف اشارہ کر کے دکھا دے گا جہاں اس تمام سلسلے کے بارے میں میرے خیالات اور جذبات دفن ہیں۔ جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو مجھے مٹی ہٹانے کے کام کا کچھ حصہ خود سر انجام دینا پڑے گا۔ اس دوران یہ سیارہ گردش کیے جا رہا ہے اور زندگی اسی طرح پراسرار، طاقتور اور حیران کن ہے، بلکہ جیسے آپ بہت کم اسماء صفت اور زیادہ شاعری کے ساتھ کہا کرتے تھے، زندگی کو کوئی کچھ سکھا پڑھا نہیں سکتا۔ زندگی کو کوئی کچھ سکھا پڑھا نہیں سکتا۔ رودریگو۔